سعید بن راشد نے ذرا مختلف انداز میں روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب میں شام دمشق گیا تو مجھے بتایا گیا کہ سامنے والے گرجا گھر میں وہ شخص رہتا ہے جسے قیصر نے اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت مآب میں بھیجا تھا۔ تو ہم اس چرچ میں چلے گئے، وہاں ہماری ملاقات ایک ضعیف پادری سے ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم قیصر کے قاصد بن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے کہا کہ وہ واقعہ تو سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کے مقام پر تشریف فرما تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کو اپنا گرامی نامہ دے کر قیصر کی طرف روانہ کیا تھا۔ جب قیصر کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے سارے مذہبی رہنماؤں اور قبائلی سرداروں کو اپنے درباروں میں طلب کیا اور سارے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے سب حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آ کر خیمہ زن ہوئے ہیں اسے تم جانتے ہو۔ اس نے میری طرف لکھا ہے کہ میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کر لوں، یا تو ہم اسلام قبول کر لیں یا انہیں جزیہ دینا ادا کرنا منظور کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو قیصر نے کہا کہ اے نصرانیت کے عالموں، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ زمین پر ضرور قابض ہو جائے گا جہاں میں اب قدم رکھے ہوئے ہوں، پس آؤ ہم اس کا دین قبول کر لیتے ہیں یا اس کو جزیہ دینا منظور کر لیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان سب نے بیک آواز گلے میں خرانا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی پگڑیاں اتار کر پھینک دیں اور کہنے لگے کہ کیا تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو ترک کر دیں اور حجاز سے آنے والے ایک عرب کے غلام بن جائیں؟ جب قیصر نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہرگز اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اگر اسی حالت میں وہ یہاں سے باہر نکل گئے تو لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا کر ایک قیامت بپا کر دیں گے، تو اس نے اپنا پھر پینترا بدلا۔ کہنے لگا میں نے تو یہ ساری باتیں تمہیں آزمانے کے لیے کہی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم اپنے عقیدے پر کہاں تک پختہ ہو۔ پھر اس نے حاضرین کو کہا کہ مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو سخن فہم اور عربی زبان کا بھی ماہر ہو تاکہ ان کے ساتھ عربی میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکے۔ تو پھر مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ قیصر نے اپنا خط میرے حوالے کیا اور مجھے کہا کہ میرا یہ خط ان کے پاس لے جاؤ اور جو وہ کہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا، لیکن اگر تم ان کی ساری گفتگو کو اپنے حافظے میں محفوظ نہ بھی کر سکو تو ان 3 باتوں کو ہرگز فراموش نہ ہونے دینا۔ پہلی بات یہ کہ کیا انہوں نے گفتگو کے دوران میرے پہلے خط کا کہیں حوالہ دیا ہے یا نہیں؟ دوسری یہ بات کہ اثناء گفتگو میں انہوں نے لیل و نہار کا کہیں ذکر کیا ہے یا نہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ ان کی پشت کی طرف غور سے دیکھنا، اگر کوئی تعجب آمیز چیز تمہیں دکھائی دے تو وہ مجھے آ کر بتانا۔ وہ پادری کہتا ہے کہ قیصر کا خط لے کر میں تبوک آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں گیا اور حضور کی خدمت میں سامنے بیٹھ گیا اور شہنشاہ ہرقل کا خط نکال کر انہیں پیش کیا۔ حضور نے اسے پکڑا اور اپنے پاس رکھ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ میں قبیلہ تنوخ کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا کہ کیا اسلام کو قبول کرنا پسند کرو گے؟ کیونکہ یہ دین تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ میں نے عرض کی میں ایک قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں اور میرا دین وہی ہے جو میری قوم کا دین ہے۔ جب تک میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر نہ چلا جاؤں میں اپنا مذہب نہیں بدلوں گا۔ میرا یہ جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اے نبی، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے تنوخی بھائی، میں نے ایسا ہی ایک دعوت نامہ ایرانی شہنشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے اس کو پھاڑ کر پارا پارا کر دیا تو اللہ نے اسے اور اس کی مملکت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
میں نے تیرے بادشاہ یعنی شاہ روم کی طرف بھی دعوت نامہ ارسال کیا جسے اس نے اسے عزت اور احترام سے وصول کیا۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جب تک اس کی زندگی میں خیر ہوگی لوگ اس کی قوت سے خائف رہیں گے۔ وہ تنوخی کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جن کو یاد رکھنے کا قیصر نے مجھے تاکیدی حکم دیا تھا۔ میں نے بطور یادداشت تیر کی نوک سے اپنی تلوار کی میان پر اس کو لکھ لیا۔ حضور نے وہ خط اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پڑھنے کے لیے دیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ قیصر کے خط میں ایک اعتراض تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اردھا السماوات والارض کہ سارے آسمانوں اور زمین کو باہم ملایا جائے تو جنت کا پھیلاؤ اس کے برابر ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کہاں ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا بتاؤ کہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ مسیحی ایلچی بتاتا ہے کہ یہ دوسری بات تھی جو میں نے بطور یادداشت لکھ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیصر کا خط پڑھنے سے فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا کہ تنوخی بھائی، تو ہمارے پاس قیصر کا قاصد بن کر آیا ہے، تیری خاطر مدارت اور تیری تکریم ہم پر لازم ہے، لیکن ہم حالت سفر میں ہیں، یعنی تبوک کے میدان میں ہیں، اور ہمارا زاد راہ بھی قریب الاختتام ہے، ورنہ ہم ضرور تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اسے انعام پیش کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا سامان کھولا اور سفوریا کی بنی ہوئی ایک خلت اٹھائی اور میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا نام عثمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کا میزبان بنے گا؟ تو ایک انصاری جوان نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ وہ انصاری مجھے لے کر اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اس محفل سے باہر نکل آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر پھر فرمایا اے تنوخی ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا ہاں ہونا، یعنی یہاں سے گزرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ تو اس وقت اچانک مجھے قیصر کی بات یاد آ گئی۔ میں حضور کی پشت کی طرف آیا، وہاں کاندھوں کے درمیان مجھے مہر نبوت نظر آئی جو نمایاں ہو رہی تھی۔ اس طرح قیصر نے جن باتوں کے بارے میں تنوخی کو تاکید کی تھی ان میں سے تیسری بات بھی پوری ہو چکی تھی۔